نحمد ونصلی ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ الفرقان کا رکوع نمبر 2 اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے جو پچھلی آیت تھی آیت نمبر 9، اس میں کفار و مشرکین جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے مختلف طرح کے اعتراضات کر رہے تھے، اور اس کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، سو یہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے، یعنی کہ کتنی بھی ان پہ محنت کر لیں یہ ان کے دلوں پہ کفر لگ چکے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بڑی برکت والا ہے، اگر چاہے تو آپ کے لیے دنیا ہی میں اس سے کہیں بہتر باغات بنا دے جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں، اور آپ کے لیے عالیشان محلات بنا دے، مگر نبوت اور رسالت کے لیے یہ شرائط نہیں ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس مشن کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ یہ پوری دنیا جو ہے اس کے بظاہر جو اس کی خوبصورتی ہے یا بظاہر جو اس کی حکومت اور سلطنت ہے وہ آپ کو عطا فرما دے، تو اس مشن کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جس دین حق کی تبلیغ کی عزت آپ کو بخشی ہے، اس کے سامنے یہ ساری نعمتیں ہیچ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ آیت لے کر خازن جنت جو ہے رضوان، جنت کا جو دروازہ ہے، وہ اب سارے خزائن جو ہیں وہ ایک صندوقچی میں لے کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ اس میں نور چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، آپ یہ لے لیں، اس کی وجہ سے آپ کی آخرت کے اجر میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر دنیا میں سارے خزانے آپ رکھ بھی لیتے ہیں تو آخرت میں آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام پاس کھڑے تھے، آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، انہوں نے اپنا پر زور زمین پہ مارا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ تواضع اور انکساری اختیار کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے فقر زیادہ پسند ہے، مجھے یہ چیز زیادہ مرغوب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا صابر اور شکرگزار بندہ بنوں۔ آپ کا یہ فیصلہ، پھر قال رضوانہ اثبت اللہ لکا، کہ آپ کا یہ فیصلہ درست ہے اور اللہ آپ کا ہے، اور اللہ لکا میں جو لطف ہے اس سے اہل ذوق ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے میرا اللہ ہے، اور اللہ والے ہی اللہ کی محبت جو کرتے ہیں، اس کا لطف کا مزہ جو چکھتے ہیں، ان کے آگے پہ دنیا کی ساری نعمتیں اور سارے خزانے ہیچ ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں رہتی۔ آیت نمبر 11، بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلا دیا، اور ہم نے ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلا دیا دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اب ان کی یہ جو ہے بہتان تراشیاں اسی لیے تو ہیں کہ انہیں قیامت پر یقین نہیں ہے۔ اگر انہیں یہ علم ہو جاتا کہ کل روز محشر ان جو یہ مذاق اڑاتے پھرتے ہیں ان کے بارے میں ان سے باز پرس ہوگی تو اسے ایسی بے ادبیاں نہ کرتے۔ آیت نمبر 12، اور جب وہ آتش دوزخ دور کی جگہ سے ہی ان کے سامنے ہوگی، یہ اس کے جوش مارنے اور چگاڑنے کی آواز کو سنیں گے۔ یعنی کہ اس روز کفار و مشرکین پہ جو گزرے گی اس کا حال بیان فرمایا، تاکہ اب ہی اپنی اس ضلالت سے اور اپنی اس گمراہی سے باز آ جائیں، اور دوزخ کی ان تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچا لیں جن کے ذکر سے ہی کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، اور شعلوں کے بھڑکنے سے ایسی آواز پیدا ہوگی جیسے کوئی غیظ و غضب کر رہا ہے، جیسے کوئی غضب سے بڑبڑا رہا ہو، یعنی کہ غصے سے کوئی جیسے بڑبڑا یا پھول جائیں۔ آیت نمبر 13، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ سے زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے یا اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھے ہوئے ڈالے جائیں گے، اس وقت وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آیت نمبر 14 میں بیان کیا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جائے گا آج صرف ایک ہی ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ اب گویا انہیں جب زنجیروں و سلاسل میں جکڑ کر بھڑکتے ہوئے غصے سے چیختے چنگاڑتے ہوئے دوزخ میں پھینکا جائے گا، تو ہر ایک کہے گا ہائے میں تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ سب سے پہلے شیطان بس صبورا کہہ کر چلائے گا، اور اس کے بعد اس کے چیلے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 15 میں بیان کیا جا رہا ہے، فرما دیجئے کیا یہ حالت بہتر ہے یا دائمی جنت کی زندگی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ ان کے اعمال کی جزا اور ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ دوزخ کا ایسا منظر ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ گویا وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے، اور ان سے یہ پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 16 میں ہے، اور ان کے لیے ان جنتوں میں وہ سب کچھ میسر ہوگا جو وہ چاہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آپ کے رب کے ذمہ کرم پر مطلوبہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔
اب اس کے ساتھ جب دوزخ کا منظر پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو اور پوچھو ان لوگوں سے کہ دوزخ میں رہنا بہتر ہے، پھر ساتھ ہی اہل جنت کا منظر پیش کیا گیا کہ جنت والوں کا کیا ہے کہ ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زندگی دی ہے جس کی کوئی بھی انسان خواہش کر سکتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ملی ہے کہ دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹالتے نہیں تھے، اور جنت میں وہ چیز ان کے سامنے ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے میرا پکا وعدہ ہے جو کہ پورا ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 17، اور اس دن اللہ انہیں ان کو جن کی وہ اللہ کی سوا پرستش کرتے تھے جمع کرے گا، پھر فرمائے گا کیا تم نے ہی میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ اب انسان جس کی بھی دنیا میں عبادت یا پرستش کرتا رہا، چاہے وہ کوئی انسان جن یا فرشتے ہوں، یا کوئی مسیح علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام اور پیغمبر ہوں، ان سب کو قیامت والے دن بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اور وہ سب اپنی برات ظاہر کریں گے کہ ہم نے کسی کو حکم نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ فرعون و نمرود جیسے بادشاہ جو خود کو رب کہتے تھے اور لوگوں کو اپنی پرستش کا حکم دیتے تھے، جب ان سے بھی پوچھا جائے گا تو وہ بھی مکر جائیں گے اور صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نہیں، بلکہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان لوگوں کو کہا ہی نہیں، یہ تو خود سے ہماری عبادت و پرستش کر رہے تھے، اور وہ اپنے حوال سے مکر جائیں گے۔ آیت نمبر 18، اور وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو یہ بات بھی زیبا نہ تھی کہ ہم تیرے سوا اوروں کو دوست ہی بنائیں، چاہے کہ ہم انہیں تیرے غیر کی عبادت کا کہتے، لیکن اے مولا تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی مال و اسباب سے اتنا بہرہ مند فرمایا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھی بھول گئے، اور یہ بدبخت ہلاک ہونے والے لوگ ہی تھے۔ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اب وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں، یہ تو خود ہی آپ جو ہے وہ عبادت میں لگ گئے، اور جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ آپ نے کیونکہ ان کو اتنی دولت و فراوانی عطا کر دی تھی یا دنیا میں اتنی آسائشیں دے دی تھی کہ یہ آپ کو بھول گئے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان بہت ساری آسائشوں میں ہوتا ہے، انسان کی خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر واقعی وہ اپنے رب کو بھولتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جو ہے اس کی ہر چیز تو پوری ہو رہی ہے تو وہ اپنے رب کو یاد ہی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 11، آیت نمبر 19، سو اے کافرو انہوں نے تو ان باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا جو تم کہتے تھے، بس اب تم نہ تو عذاب پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ اپنی مدد کی، اور سن لو تم میں سے جو شخص بھی ظلم کرتا ہے ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف آواز میں کہہ دیا کہ دیکھو یہ کافر جتنا تم کرتے تھے ان سب چیزوں سے، اب تو انہوں نے منہ موڑ لیا، تم ان کو خدا کہتے تھے، ان سارے خداؤں نے تم سے منہ موڑ لیا، تو بس اب تم عذاب کا مزہ چکھو، اور تمہیں بھی عذاب کا عذاب ہوگا، اور جو ظلم کرتا تھا اور کرواتا تھا سب کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کریں گے۔ آیت نمبر 20 جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے مگر یہ کہ وہ کھانا بھی یقیناً کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی حسب ضرورت چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے تاکہ تم آزمائش پر صبر کرو گے، اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کفار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرنا کہ آپ کھانا تناول فرماتے ہیں اور بازاروں میں جاتے ہیں، بالکل لغو ہے، یعنی کہ فضول بات ہے۔ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور کام کاج کیا کرتے تھے، اور وہ انسانوں کی طرح ہی جو ہے لوگوں کے بیچ میں رہتے تھے، اور کھانا کھانا اور بازاروں میں جانا مقام رسالت اور نشان نبوت کے منافی نہیں ہے جیسے ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، یہاں پر فرماتے ہیں کہ کفار نے کے اس اعتراض سے آقا علیہ السلام جب رنجیدہ ہوئے تو فوراً جبرائیل علیہ السلام آپ پہنچے اور فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جو آپ کا رب ہے وہ سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، پھر پوری انہوں نے آیت پڑھ کر سنائی کہ جو پہلے نبی تھے وہ سب بھی یہی کام کیا کرتے تھے، اور آپ بھی وہی کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بشر بنا کر انسانوں میں بھیجا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔